अस्सलामु अलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं फलस्तीनियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इसराइल से दूसरे रोज जंग मजीद तेज हो गई। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा में हमास और इस्लामी जिहाद के हमलों में इसराइली फौज के कर्नल समेत 700 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइली कार्रवाइयों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 413 हो गई है, जिनमें 41 खवातीन और 78 बच्चे भी शामिल हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों पर पाबंदियां और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, फलस्तीनी इलाकों में यहूदियों की मुसलसल आबादकारी, फलस्तीन की नाकाबंदी के जरिए ग़ज़ाई बहरान, नौजवानों का कत्ले आम और 7,000 से ज़ायद गिरफ्तारियां। आखिरकार लावा फट पड़ा। गजा के मुख्तलिफ इलाकों से इसराइली कब्जा छुड़ाने के लिए हमास का तारीखी ऑपरेशन, जंग पूरी सेहूनी रियासत तक फैल गई। लबनान ने भी अपने इलाकों से कब्जा छुड़ाने के लिए जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। हमास और इस्लामी जिहाद ने कब्जा करके बनाई गई कई यहूदी आबादियां खाली करा ली। फजा और समंदर से कारकुनों ने पेशकदमी की तो इसराइली फोर्सेस पीछे हटने पर मजबूर हो गईं। इसराइल के जेर कब्जा मुख्तलिफ इलाकों में अब भी झड़पें जारी हैं। हलाक होने वाली यहूदियों में फौज के आला अफसर और पुलिस हुक्काम भी शामिल हैं, जबकि मुतअद्दिद को गिरफ्तार किया जा चुका है। सेहूनी रियासत ने गजा में निहत्ते शहरियों पर बमबारी करके खिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश की है। मस्जिद, कारोबारी मराकज़, वतन टावर और दर्जनों इमारतें तबाह की जा चुकी हैं। बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए हैं और हज़ारों ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग का ऐलान करते हुए गजा को खाली करने की धमकी दे दी है। इसराइली बर्बरियत के बाइस मशरिक़ वुस्ता में जंग फैलना शुरू हो गई है। लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह भी अब मैदान में है। हिज़्बुल्लाह ने शिबा फार्म्स में इसराइल की 3 फौजी चौकियों को निशाना बनाया है, जबकि इम्कान है कि शाम भी जल्द इस जंग में शामिल हो जाएगा। हमास ने इसराइली फौज के गिरफ्तार आला अफसरान की वीडियो जारी कर दी, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर जनरल, रियर एडमिरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स शामिल हैं। हमास की जानिब से जारी वीडियोज़ में जंगी कैदियों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की गई है। हमास के इसराइल पर हलाक किए गए 5 इसराइली फौजी कमांडरों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। जारी करदा तस्वीर के साथ बताया गया कि इन जालिमों ने जनीन, नेबलस, मगरिबी किनारे, तुलकरम और दीगर इलाकों में हमारे घरों पर हमला किया। अब ये हमारे कदमों तले हैं। इसराइली मीडिया ने भी अपने फौजी कमांडरों की हलाकत की तस्दीक की है। हमास के हमलों में अमरीकियों की हलाकतों की भी इतलात हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भी बात करते हुए बताया कि एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइली इलाकों में सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और अपने शहरियों के बारे में तफसीलात जल्द हासिल कर लेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम ने अपने एलामिये में गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। OIC ने गजा में इसराइली जाहिलियत की मजम्मत करते हुए फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मसालिम रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने का मुतालबा किया। इस्लामी ताउन तंजीम के मुताबिक खित्ते में इसराइली मसालिम अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। सलामती कौंसिल फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सियासी अमल शुरू करे। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन का ज़ामिन है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ काबिज़ इसराइली अफ़वाज के तशद्दुद और जबर को फ़ौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश है। मौजूदा सूरत हाल में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर काबिल अमल और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। और अब ये जानिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ और फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। मुजाहिरीन ने कहा कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। इस मौके पर फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरों और रैलियों में फ़लस्तीनियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया गया। इस्लामाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तहत रैली निकाली गई। क़यादत मरकजी रहनुमा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने की। मुक़र्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान खुलकर फ़लस्तीन की हिमायत करे। मुल्तान में अल-कुद्स कौंसिल पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी मज़लूमीन की हिमायत में जश्न का एहतमाम किया गया। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की हिमायत में जश्न, आतिशबाजी की गई, मिठाई तकसीम हुई और इसराइली परचम नजर आतेश किया गया। मुल्क भर में मुनक्किदा रैलियों के शुरका का कहना था कि इसराइल मुज़ाहिमत पर बौखलाहट का शिकार है। तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार गासिब इसराइल है, जिसका गुरूर निहत्ते फ़लस्तीनियों ने खाक में मिला दिया है। कराची में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने नुमाइश चौरंगी पर मुजाहिरा किया और इसराइल की तबाही पर जश्न मनाया गया। शुरका ने हाथों में फ़लस्तीनी परचम भी उठा रखे थे। कराची में जमात इस्लामी के एहतजाज में भी खुलकर फ़लस्तीनियों की हिमायत की गई। लाड़काना और दीगर शहरों में भी फ़लस्तीन की हिमायत में रैलियां और मुजाहिरों का इनेकाद किया गया।
اسرائیل کے مظالم سے یہودیوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ لندن میں غزہ پر بمباری کے خلاف مظاہرے میں یہودی راہبوں نے اسرائیل کی پرچم کو آگ لگا دی۔ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد اسرائیل کو ظالم اور غاصب ریاست سمجھتی ہے جو مقبوضہ فلسطین کے علاقوں پر ناجائز قبضہ کر کے بنائی گئی ہے۔ دنیا بھر میں فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی ریلیاں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں نے کھل کر اسرائیل مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ یمن میں سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ عراق، ایران، لبنان، ترکیہ، کینیڈا اور مانچسٹر میں بھی بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئیں۔ اسرائیل کی فلسطین پر جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں کے اسرائیلی علاقوں پر کامیاب حملوں کی خوشی میں دنیا بھر میں ریلیاں نکالی گئیں اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ یمن کے دارالحکومت سنا میں ہوا، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ ایران کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کے کامیاب حملوں پر جشن بھی منایا گیا۔ عراق، لبنان، ترکی، اردن، کینیڈا اور مانچسٹر میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں اور احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ فلسطین کے جدوجہد آزادی کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرے اور اسرائیل کی درندگی اور انسان دشمنی کو لگام دے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ حماس اور حزب اللہ کے اسرائیل پر حملوں کے بعد دنیا بھر کے میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کا بھی سب سے بڑا موضوع اسرائیل کی تباہی بنا ہوا ہے۔ انڈیا اور اسرائیل کے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر حماس کا اسرائیل پر تاریخی حملہ سب سے بڑی خبر ہے۔ ایکس پر فلسطین، طوفان الاقصی، طوفان القدس، سپورٹ فلسطین اور دیگر ٹرینڈز ہر وقت دیکھے جا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں حماس کے حملوں اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگ سوشل میڈیا پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو دہائیوں سے جاری ظلم و بربریت کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا۔ عالمی سطح پر حماس اور حزب اللہ کی بڑی کامیابی اور اسرائیل کی شکست پر اسلام دشمن بھی متحرک ہو گئے۔ نام نہاد انڈین اور اسرائیلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے حماس اور حزب اللہ کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع کیا، لیکن اسے خاطر خواہ پذیرائی نہ مل سکی کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ نہتے فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے والے یہودی آبادگار حماس کے حملوں سے ڈر کر ملک چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اس وقت اسرائیل کے ایئرپورٹ پر ملک چھوڑ کر جانے والوں کا ہجوم ہے۔ کئی یورپی ملکوں کی جانب سے بھی ہنگامی پروازوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ زیادہ تر اسرائیلی شہری امریکہ اور کینیڈا بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ یورپ بھی فلسطینی مجاہدین سے دور نہیں ہے۔ ویلکم بیک۔ 2018 میں پاکستان کی ترقی کے سفر کو سازش سے روکا گیا۔ مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا ٹھوکر نیاز بیگ میں جلسے سے خطاب۔ کہا نواز شریف ملک کی معیشت ٹھیک کرنے آ رہا ہے، ایسا کر کے وہ کسی پر احسان نہیں کرے گا۔ عوام کو صرف مسلم لیگ نون مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ جس کو وزیر اعظم بنایا گیا اس نے صرف گالیاں دی اور مذاق اڑایا۔ نواز شریف کو 2017 میں اقتدار سے نہ نکالا جاتا، وزارت عظمیٰ سے نہ نکالا جاتا تو کیا آج پاکستان کا یہ حال ہوتا؟ کیا آج مہنگائی کا یہ عالم ہوتا؟ شیر کو مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے، شیر وہی کھڑا ہے انشاءاللہ۔ اور آج پاکستان کے کونے کونے سے آواز آ رہی ہے وزیر اعظم نواز شریف۔ انشاءاللہ 2018 میں نواز شریف کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر جس گھڑی چور کو حکومت دی نا، ان وزراء کا سارا ٹائم آپ کی خدمت کی بجائے ٹی وی پر بیٹھ کر گالم گلوچ اور مذاق اڑانے میں صرف ہوتا تھا۔ قوم نواز شریف کا راستہ اس لیے دیکھ رہی ہے کہ نواز شریف ہمیشہ ملک کو ٹھیک کر کے دکھاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نواز شریف نے اس ملک کو انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے کیونکہ وہ اس مٹی کا بیٹا ہے۔ وہ باہر سے امپورٹ ہو کر نہیں آیا، اس کو کسی نے فورن فنڈنگ کے ذریعے لانچ نہیں کیا پاکستان میں۔ یہ دھرتی ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ مٹی ہماری ہے، اس کو ہم نہیں ٹھیک کرنا اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ نواز شریف نے برطانیہ میں اپنا قیام مزید بڑھا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے لندن میں قیام بڑھایا ہے اور وہ مزید دو روز لندن میں قیام کریں گے۔ لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف 9 اکتوبر کو لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے، 14 اکتوبر کو امارات اور 21 اکتوبر کو شام 6 بجے لاہور پہنچیں گے۔ اوورسیز رہنماؤں سے ملاقات میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ ان کی پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی ہے۔ پاکستان کو معاشی میدان میں مستحکم کرنے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ختم کیا گیا تھا۔ عوام ووٹ کی طاقت سے احتساب کریں گے۔
ہم ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے ساتھ ہیروئن اور کلاشنکوف نہیں لے کر آئے تھے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بنگالیوں کو تمام پاکستانیوں کی طرح سہولتیں فراہم کی جائیں۔ سربراہ متحدہ قومی موومنٹ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ شناختی کارڈ کے مسائل پر ہمیں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم نے یہ ملک بنایا ہے، ہم سے شناخت نہیں چھینی جا سکتی۔ ہم اپنی مرضی سے آئے تھے، اپنے ووٹ سے آئے تھے اس پاکستان کو بنانے اور چلانے کے لیے، اور آپ پاکستان کے اس شہر میں ہیں جس نے پاکستان کو چلانے کا اور پالنے کی ذمہ داری لی تھی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس جھوٹ، اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوئے جس کے ذریعے لوگوں کو ایم کیو ایم سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ وہ کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک عام ہاری کسان اور مزدور کے پاس اس کا پاکستان اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے، پاکستان اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پائے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت پیٹرول بجلی کی قیمتوں اور مہنگائی کے خلاف گورنر ہاؤس پر دھرنا دے دیا گیا ہے۔ دھرنے میں کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ حماس کے مجاہدین نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کر دیا۔ سراج الحق نے حکومت سے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شرکا نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ ملک جنید کی رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرول، بجلی کی قیمتوں اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر نکل آئی۔ گورنر ہاؤس سندھ پر دھرنا۔ حافظ نعیم کی زیر قیادت جامع مسجد خضرا سے گورنر ہاؤس سندھ تک پیدل مارچ کیا گیا۔ دھرنے کے شرکا نے ناجائز ریاست اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے پر فلسطینی مجاہدین کو سلام پیش کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ گزشتہ صدی میں یہودیوں کو کبھی اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا جتنا حماس نے پہنچایا۔ مجاہدین نے ثابت کر دیا کہ اللہ غالب ہے۔ حماس کے مجاہدین نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کیا۔ یہودیوں کو کبھی بھی اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا جائے، چاہے کوئی فلسطین کا ساتھ دے یا نہ دے، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ حافظ نعیم بولے اسرائیل کا وجود ناپاک ہے، کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے ناپاک وجود کو ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ ایک ہی ریاست ہے، آزاد فلسطین کی ریاست۔ حافظ نعیم کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کی آگ میں لوگ جھلس رہے ہیں، ان لوگوں کی پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، یہ سارے امریکہ کی آشیرواد سے حکومت میں آتے ہیں۔ IMF کا نظام نہیں چلے گا، امریکہ کی غلامی نہیں چلے گی۔ دھرنے کے شرکا نے مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ سراج الحق نے آئندہ اتوار کو فلسطینیوں کے حق میں بڑے ملین مارچ اور جمعے کو بڑی بڑی ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا۔ محمد اقبال کے ساتھ ملک جنید، GTV نیوز، کراچی۔